تاریخ کے بالکل ابتدائی دن، جب دنیا خاموش تھی، اندھیری تھی اور رازوں سے بھری ہوئی تھی۔ نہ شہر تھے، نہ سڑکیں، بس پھیلی ہوئی زمین اور اس پر رہنے والے پہلے انسان۔ پھر اس خاموشی کو چیرتی ایک آواز آئی۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ حابیل کا خون زمین پر گرا اور یوں زمین پر پہلا قتل ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے، اس واقعے کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی؟ اور سب سے بڑا سوال، وہ راز جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن جاننا سب چاہتے ہیں، قابیل کا انجام کتنا خوفناک تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں فیتھ لینز، اسلامی کہانیاں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس وقت دنیا خاموش تھی۔ پہاڑ، دریا، جنگلات سب ایک نئے نظام کا حصہ تھے۔ ابھی نہ کوئی شہر تھا، نہ کوئی راستہ۔ اس وسیع دنیا میں صرف دو دل دھڑک رہے تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ جب جنت کے دروازے ان کے پیچھے بند ہوئے تو انہوں نے اس اجنبی زمین پر زندگی کی بنیاد رکھی۔ پہلی سانس، پہلا قدم، پہلا لفظ اور پہلی دعا۔ انہوں نے اللہ سے توبہ مانگی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ پھر انہوں نے اولاد کے لیے دعا مانگی اور اللہ نے وہ دعا بھی قبول کی۔ جلد ہی دنیا میں ایک نئی آواز گونجی، بچوں کے رونے کی آواز۔ حضرت حوا نے 20 مرتبہ ولادت کی اور ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ یوں کل 40 بچے دنیا میں آئے۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پہلی جوڑی تھی قابیل اور اقلیمہ، پھر حابیل اور لبودہ پیدا ہوئے۔ لیکن وقت کے ساتھ ان معصوم دلوں میں سے ایک دل تاریکی کی طرف جھکنے لگا۔ جب شادی کا وقت آیا، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، جڑواں بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کریں گے، بلکہ دوسری ولادت کے بہن بھائی سے نکاح ہوگا۔ یہ حکم صرف اس وقت کے لیے تھا کیونکہ نسل انسانی کو بڑھنا تھا۔ قابیل اس حکم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی جڑواں بہن اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے کہا، وہ میری ہے اور ہمیشہ میری ہی رہے گی۔ یہیں سے دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف شروع ہوا۔ دن گزرتے گئے اور قابیل کا غصہ بڑھتا گیا۔ انسانیت کا پہلا المیہ یہیں سے شروع ہوا۔ حابیل ایک چرواہا تھا، صبر والا، پاک دل، اللہ سے محبت کرنے والا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا اور دل میں تقوی۔ قابیل ایک کسان تھا، محنت کرتا تھا لیکن اپنے عمل کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا۔ وہ اللہ پر نہیں، اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا۔ یہی فرق آنے والے عظیم سانحے کی بنیاد بنا۔ حضرت آدم یہ کشمکش دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میرے بیٹے، یہ راستہ تمہیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ لیکن قابیل اپنے نفس کا غلام بن چکا تھا۔ آخر کار اللہ کی طرف سے حکم آیا، دونوں قربانی دیں گے۔ جس کی قربانی قبول ہوگی وہی حق پر ہوگا۔ قربانی کا وقت آیا۔ قابیل مالدار تھا مگر بخیل۔ اس نے اپنی بہترین فصل چھوڑ دی اور بوسیدہ کمزور اناج چن لیا۔ دل میں کہا، یہ تو ویسے بھی ضائع ہو جاتا۔ حابیل کے پاس صرف 2 مینڈھے تھے، ایک طاقتور اور ایک کمزور۔ اس نے طاقتور مینڈھا اللہ کے نام کر دیا۔ کہا، یا رب، تو سب سے زیادہ حقدار ہے۔ قربانیاں پہاڑ پر رکھی گئیں۔ خاموشی چھا گئی۔ پھر آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو جلا گئی۔ قابیل کی قربانی وہیں کی وہیں رہ گئی، رد کر دی گئی۔ قابیل کا چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں تن گئیں، سانس بھاری ہو گئی۔ اس نے توبہ نہیں کی بلکہ نفرت پال لی۔ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اللہ نے تمہاری قربانی قبول کی اور میری نہیں، یہ ظلم ہے۔ اللہ صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک دن قربانی پر اللہ کو کیوں خوشی ہے؟ وہ تو کمزور ہے،
قابیل نے پرندے کی ہڈی دیکھی، پھر موقع آیا۔ قابیل نے حابیل کو اکیلا پایا، سویا ہوا، بے خبر، اور اس نے وار کر دیا۔ پہلا خون بہا، پہلا قتل ہوا، انسانیت کا پہلا گناہ۔ لاش کے ساتھ قابیل پریشان تھا، وہ نہیں جانتا تھا کیا کرے۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا، کوے نے اپنے ساتھی کو دفن کیا۔ تب قابیل نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا؟ یہ تھا پہلا سبق اور پہلا پچھتاوا۔ زندگی بھر کی ذلت، زمین اس کے لیے بے برکت، اور ہر قتل کا بوجھ قیامت تک اس کے نام۔ قرآن کا پیغام واضح ہے، جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، یہ ہر انسان کے نفس کی جنگ ہے۔ حابیل اطاعت کی علامت ہے، قابیل حسد اور نفس کی مثال۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔